السلام علیکم. پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک. ناظرین، آج کے پروگرام میں میری مہمان ہیں ممبر قومی اسمبلی محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ. پوچھیں گے ہم ان سے کیسے آئیں وہ سیاست میں، موجودہ سیاسی صورتحال کو وہ کس طرح دیکھتی ہیں، اور کیا موجودہ سیاسی صورتحال میں وہ نون لیگ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، اور آنے والے الیکشن میں وہ اپنی جماعت کو کہاں پر دیکھتی ہیں. اور بھی بہت سے سوالات اور ان کا جواب دیں گی میڈم شمائلہ رانا. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. کیسے آنا ہوا سیاست میں؟ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ کی نیوز ون ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا. اور رہی بات یہ ہے کہ میرا پالیٹکس میں آنا کیسے ہوا، میری والدہ جو ہیں وہ مور دین 35 ایئرس سے مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اور بانی کارکنان میں میری والدہ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اور والدہ صاحبہ نے بہت ایکٹیو پالیٹکس کی ایز اے ورکر. انہوں نے اپنا کریئر کا سٹارٹ کیا وتھ پی ایم ایل این، اور اس وقت پی ایم ایل این کا نام جو ہے وہ میری والدہ نے اجاگر کرنے کی وہ علم اٹھایا جس وقت 9 ستاروں کا راج تھا جی، اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ ایک ڈنکا بجتا تھا بچتا تھا. ٹھیک ہے. تو میری والدہ نے اس وقت گلی گلی کریا جا کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کا نام جو ہے وہ، اب آج کل تو سوشل میڈیا ہے اور بھی بڑے فورمز ہیں، اس وقت لوگ جو کارکنان تھے وہ خود جاتے تھے، لوگوں سے کارنر میٹنگز کرتے تھے، دیہاتوں میں جاتے تھے، شہروں میں جاتے تھے، اور اپنی قیادت کا پیغام لے کر جاتے تھے، بیانیاں بناتے تھے. مطلب اس وقت بیانیاں اس طرح ہوتا تھا، کیمپین ہوتی تھی، اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں. اور میری والدہ جو ہیں انہوں نے جمہوریت کے لیے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا، اور نظریہ نواز کی وہ امین رہیں، اور ابھی تک اس وقت الحمدللہ. تو حالات بڑے مشکل تھے، ہاں، اور ماں باپ چاہتے ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی کہ یار میں اس مشکل سے گزروں، میری اولاد نہ گزرے. تو انہوں نے آپ کو روکا نہیں کہ نہیں شمائلہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں اس میں آنے کی؟ اصل میں شمائلہ تو جی پڑھ رہی تھی، میں اسکول گوئنگ تھی جس وقت میری والدہ کو مشرف دور میں جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد جب ان کی قانونی جنگ تھی، وہ آخر کسی نے تو لڑنی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو قید و بند میں ڈال دیا، ہماری پولیٹیکل پارٹی جو تھی اس کو ڈسٹرب کیا گیا، بلکہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور ہمارا سایہ بھی جو تھا وہ ساتھ نہیں تھا. تو چند گھرانے تھے جو اس وقت جمہوریت اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ساتھ فصلی بٹیرے تھے وہ اڑ گئے گئے نا، اڑ گئے، وہ اڑ گئے، اور جو نسلی بٹیرے تھے وہ ساتھ رہے. وہ رہ گئے. ہاں، ہم اچھا، نسلی اس میں تھے، کن کن خاندانی لوگ تھے. مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت آپ کو؟ میری والدہ جو ہے مشرف دور میں وہ تو جب پابند جمہوریت سلاسل ہو کا گئی. علم اٹھایا انہوں نے، تو ان کو اس ضمن میں جیل جانا پڑا. جب وہ جیل چلی گئیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہمارا اسکول کا وہ پیریڈ تھا، ہمیں اتنی جمہوریت کا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ وائی شی از بیہائنڈ دا بار. اس وقت ان کی ملاقات کرنے جانا، ان کے وکلاء سے ملنا، پھر بڑا مشکل کام تھا. ہمیں بہت زیادہ تھریٹس ملتے تھے کہ آپ اپنی مدر سے کہیں کہ وہ اپنی لائلٹی چینج کر لیں تو انہیں ابھی آج ہم گھر بھیج دیں گے. ایون ہمارا جو لوکل تھانہ تھا وہاں پہ ہمیں بلایا جاتا تھا اس کام کے لیے کہ آپ ان کے اوپر پریشر کریں کہ چھوڑ دیں آپ پالیٹکس کو، چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کو. تو میری والدہ کو جب میں ملنے کے لیے جیل گئی تو وہ ایک بڑا جذباتی سین تھا. اور مطلب میں نے کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک ماں اور بیٹی کے درمیان اتنی وہ حائل ہوتی ہیں. تو جب وہ سلاخیں اور امی اور میں درمیان میں تھیں تو یقین مانے وہ اتنا جذباتی منظر تھا کہ جو پاس وارڈن کھڑی تھی وہ بھی رونا شروع ہو گئی. تو ہم نے بس وہ مشکل وقت دیکھا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے. امی جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہوئیں، اور انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹی. انہوں نے کہا میں میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتی، میں مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ لوگوں کو صبر کرنا ہوگا. مطلب ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مستقل مزاجی اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ بہادر لوگوں کی زندگی میں یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. شمائلہ رانا نے کیسے سیاسی زندگی کا آغاز کیا؟ ابھی عملی زندگی تو ہم بعد میں پوچھیں گے، ذرا سیاسی زندگی. پولیٹیکل جو میری لائف ہے، میں جب ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہی تھی
تو مجھے یاد ہے ایک نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئر کا ایک کورس تھا، اور اس سے پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو یہ ایونٹس ہوتے تھے اس میں کبھی جانا. ایک دفعہ میں نے ہمدرد ہال میں اسپیچ کی تھی جمہوریت اور آمرانہ نظام کے اوپر. اچھا. اور وہ جو میری اسپیچ تھی وہ ہٹ ہو گئی. وہ پی ایم ایل این کی قیادت میں جو ہے وہ بڑی مطلب کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو اس کے بعد نا پھر ایک میں بچپن سے ہی جو تھی وہ ڈائنامک رول پلے کرنا چاہتی تھی اور کرتی بھی تھی. اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بڑی ایک شائنی سٹار کے طور پر رہی ہوں. گمنام طالبہ نہیں تھی میں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ اگریسو تھی؟ اگریسو نہیں تھی، لیکن ایک جس کے اندر ایک ڈائنامک تھی. ناٹ اگریسو، ڈائنامک کہہ سکتے ہیں ہم. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں مجھے موقع مل گیا کہ میں اس وقت این ڈی آئی میں جاؤں. وہاں پہ پورے پاکستان سے جو تھی وہ کریم تھی، یوتھ تھی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پھر 10 لوگ آگے سلیکٹ ہوئے جنہوں نے یورپی یونین میں جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا تھا. اچھا. بس وہ پھر راستے کھلتے گئے، اور جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے اس طرح اللہ کی قدرت اور فضل کے ساتھ جو ہے وہ میرے راستے خود ہی متعین ہوتے گئے. پہلی مرتبہ شمائلہ رانا اقتدار کی کس مسند پہ تعینات ہوئیں؟ کون سی مسند ملی آپ کو؟ میرے کریئر کا جو آغاز تھا جی الحمدللہ وہ ہوا ہی رکن صوبائی اسمبلی سے تھا. اچھا. اینڈ آئی واز دا ینگسٹ ایم پی اے ان دا ہسٹری آف پنجاب اسمبلی. اینڈ آئی واز دا فرسٹ لیڈی کہہ لیں کہ جس نے اسمبلی کے اندر نعت پڑھی اور ہم نے قرارداد پاس کروائی. جماعت کی طرف سے آپ کو جب ممبر صوبائی اسمبلی آپ منتخب ہو گئے تو کوئی قلم دان سونپا گیا؟ نہیں، میرے پاس اس وقت کچھ کمیٹیز وغیرہ تھیں، اور میں چونکہ بہت ینگ ایج میں، بہت چھوٹی عمر میں اسمبلی میں آ گئی تھی، تو مجھے اس وقت سیکھنے کا جو ہے وہ موقع بہت ملا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے ایکسٹرا ایک پورٹ فولیو دینے کے بجائے مجھے وہ لرننگ پروسیس میں جماعت نے ضرور ڈالا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ ابھی میں نے سوال کا ایک پورشن آپ سے پوچھا ہے، جواب میں دوسرا پورشن. سیاست مختلف لوگوں کے لیے مختلف، خواتین کے لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کی شکل رکھتی ہے. اگر تو آپ کی روٹس ہیں، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر سیاسی ہے، تو آپ کے لیے راستے اور طرح سے ہیں. اور اگر آپ بالکل اپنا زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ گراس روٹ لیول سے آئے ہیں تو اس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. لیکن الحمدللہ کون سی مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کارکن ہوتا ہے جو فرام گراس روٹ لیول سے آتے ہیں اس کو بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں. ان کو نہیں توقعات، اچھا کارکن کو توقعات کم ہوتی ہیں. کارکن جو ہے وہ بہت کم جو ہے خواہشات کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے. وہ صرف ایک رسپیکٹ کا بھوکا ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. یہ جو خواب بڑے بڑے اور ایوانوں میں پارلیمان میں جانا، یہ تو پھر بہت بعد کی باتیں ہیں. ہم نے بھی جو ہے وہ ایکٹیو 25 ایئرز جو ہیں وہ وداؤٹ پارلیمان کے میری امی نے گزارے. والدہ نے کوئی سائن تو نہیں کیا تھا کہ آپ ہمیں ایوان میں لے کے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. سیاست نے آپ کی نجی لائف کو کتنا متاثر کیا؟ نجی لائف تو ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ جب آپ ایکٹیو، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد. نہیں وہ تو یہ اب ہوا نا. میں آپ کو عرض کروں کہ جس وقت آپ ٹھان لیتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی جماعت کا ساتھ دینا ہے، اور جماعت نے ٹھان لیا کہ انہوں نے جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، تو پھر آپ اس اسنا میں آپ کو پھر اپنی ذاتیات سے نکل کر پھر قومیت کی طرف نکلنا پڑتا ہے. آپ اپنے کل کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ تو شمائلہ رانا کی سوچ ہے، جماعت کی سوچ ہے. نجی لائف ہے، فیملی ہے، بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے جی. بلکہ فیملی لائف ہے ہی نہیں سمجھے، کیونکہ اب تو خاص طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حلقوں کے سیاستدان ہیں، پولیٹیکل ویمن ہیں، ان کی ریئلی وہ بڑی ہی مزریبل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی لائف ہی نہیں ہے. ہر وقت آپ کی کوئی نہ کوئی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو فونز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کھانے پہ ہوتے ہیں، آپ کو کالز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے نا کہ آپ ہمیں اس وقت فون نہ کریں. اور جو حلقوں کی سیاست ہے وہ تو بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ حد تک جو ہے وہ سینسیٹیو بھی ہے اور سخت بھی ہے. فیملی کی طرف سے
کبھی پریشر آیا ہو کہ بس بھی ہمیں بھی ٹائم دے, ہم بھی دنیا میں آئے ہیں, ساری زندگی سیاست تو نہیں کرنی؟ ہمارے جو جیسے میں جب چھوٹی تھی تو میری والدہ پالیٹکس میں تھیں, ہم نے امی کو بھی ایکٹیو پالیٹکس میں دیکھا. ہمارے جو سیاسی گھرانوں کے بچے ہیں ان کی ٹریننگ ہی ماں باپ کے جسے کہتے ہیں نا اس کے بغیر ہوتی ہے, اور بس ان کا سایہ جو ہوتا ہے نا وہ ساتھ ہوتا ہے مگر وہ لوگ ساتھ نہیں ہوتے. تو وہ ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے, تو اس فیملی اب سمجھ گئی ہے کہ یہ اس کو کرنے دو, یہ جو کر رہی ہے. سیاست میں اور کچن میں کیا فرق ہے؟ دونوں جگہوں پہ اتار چڑھا ہوا ہے. مسالوں وہاں پہ مسالوں کا ہے, یہاں پہ زبان کا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. مشکل کون سا ہے؟ جو گھریلو گھرداری ہے یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ایک اعزاز ہے خواتین کے لیے, کہ وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ان کا والد, ان کا خامند, ان کا بھائی ان کی تمام تر ذمہ داری لیتا ہے. تو وہ اگر اپنی تمام تر ذمہ داری گھر میں, بچوں میں اور کچن میں گزارتی ہیں تو یہ وہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں جہاد کرتی ہیں خواتین. اس کے ساتھ جو خواتین پروفیشنل لائف میں آتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہوتی ہے, انہوں نے کچن بھی دیکھنا ہے اور انہوں نے باہر بھی دیکھنا ہے, تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ خواتین میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ریفائنڈ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں رسپانسبل ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے گھر اور باہر دونوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو دونوں زندگیاں بہتر ہیں, لیکن میں پھر بھی کچن کی زندگی کو بہتر سمجھتی ہوں. ممبر صوبائی اسمبلی سے سفر شروع ہوتا چلا گیا قومی اسمبلی میں, وہاں پہ آپ کن کن معاملات کو دیکھ رہی ہیں, کس نگاہ سے سیاست کی پرواز جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں 2 دفعہ الحمدللہ مجھے رکن صوبائی اسمبلی کا اوتھ اٹھانے کا موقع ملا, اور جب میں قومی اسمبلی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک فورم ہے, اور جہاں پہ آپ نے پورے پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کرنی ہے. اور جب آپ نے پورے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے, خواتین کی, یوتھ کی, آپ کے اپنے علاقوں کے جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کی, کیونکہ ہم خواتین کی نمائندہ بن کر جو ہے وہ 52% جو ہے ومن ہے, اور خواتین جو ہماری وہاں بیٹھی ہیں اگر ان کے اوپر ضرب تقسیم کریں تو میرا خیال ہے 7 کروڑ کی جو ایک خاتون ہماری جو ایک MN ہے وہ ایک خاتون کو 7 کروڑ عورتوں کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تعداد کم کیوں ہے ممبران کی, خواتین کی؟ میرا خیال ہے کہ 33% جو کوٹا آبادی کے لحاظ سے تو خواتین زیادہ ہیں, ہاں, لیکن ان کی نمائندگی کم ہے. اور نمائندگی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ومن کاکس میں ہماری جو کولیگز ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ خواتین کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے, اور خواتین کی جو نمائندگی ہے اس کو مزید بڑھائیں, اور ساتھ میں خواتین کو بھی فنڈ جو ہیں وہ ترقیاتی ملنے چاہیے, کیونکہ یہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین ہوتی ہیں یہ بہت کم ہوتی ہیں, کوئی ایک آدھا کوئی اوبلائج وغیرہ ہو جائے, باقی تو سب کی روٹس جو ہیں وہ آپ کی سیاست میں ہوتی ہیں, تو آپ پھر پالیٹکس میں آتے ہیں نا. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی حکومت کو, ان کا حکومت میں آنے کو, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب بڑے عہدوں پہ بھی جو ہے خواتین کے راستے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ مریم بی بی جو ہیں ان کے پولیٹکس میں اور ان کی ہماری جماعت کی کمانڈ جو ہے انہوں نے سنبھالی, تو اس سے نا ایک خواتین کا گیپ بڑا فل ہو گیا, ٹھیک, اور انہوں نے ہمیشہ کارکنان کے درمیان برج بننے کی کوشش کی ہے, وہ برج کا رول پلے کرتی رہی ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان میں اور خواتین کے درمیان میں. مطلب جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں, سم ٹائم ایک ہوتا ہے نا کہ ایک میل مطلب لیڈرشپ ہے تو آپ کا تھوڑا سا خواتین کا گیپ آ جاتا ہے, وہ گیپ کو مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت بہترین انداز میں فل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الحمدللہ اپنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سے شروع ہوئیں, ویسے تو وہ ایکٹیو پالیٹکس تو 2012 سے ہی کر رہی تھی, پارٹی کے اندرونی معاملات دیکھ رہی تھیں, سوشل میڈیا کو انہوں نے اسٹیبلش کیا, اور بڑا اس وقت وہ میں ان کی ویژن کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس وقت سوشل میڈیا کا اور اس کو ایک فورس سمجھا ہی نہیں جاتا تھا,
اس وقت وہ ان کی دور اندیشی دیکھیں کہ وہ اس وقت اس کے اوپر کام کر رہی تھیں. ان کو پتہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ کل آنے والا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, تو لہٰذا انہوں نے صرف اس پہ پہلے سے کام شروع کر دیا. اور میں اپنے آپ کو ایک یہ میرے لیے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ فخر کی بات ہے کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹیم کا اس وقت بھی حصہ تھی جب وہ ابھی ان کا وہ آغاز کر رہی تھی سوشل میڈیا کا. اور جی, تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایز اے فرسٹ وزیر اعلیٰ, جو کہ لوگوں کو شاید ان پہ یہ توقع نہیں تھی پاکستان کی کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. جی بالکل, پاکستان کی وہ پہلی وزیر اعلیٰ ہے نا پنجاب کی, تو شاید ان کے اوپر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑے گھر کی ہیں, سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئی ہیں اور ایک بڑی بلیسڈ خاتون ہے, الحمدللہ شی از. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ غریب کی آواز اس طرح نہیں بن پائیں گی, لیکن آپ دیکھیں تمام جو تھی نا وہ چیزیں دم توڑ گئیں اور وہ حقیقی نمائندہ بن کر, حقیقی خادمہ بن کر جو ہے پنجاب کی وہ ابھری ہیں. اور اس کے پیچھے ویژن جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے, ویژن جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے ہم نے ہمیشہ کنسٹرکٹیو کام کیے ہیں, ہم پبلک ایٹ لارج کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں, وہ چاہے آپ ہمارے موٹر وے سے لے کر, آپ پاور پلانٹ سے لے کر, آپ جو ہے دہشت گردی کے خاتمے کو لے کر, آپ میٹرو بسز کو لے کر, آپ اورنج ٹرین کو لے کر, آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس کو لے کر, آپ دانش اسکول سسٹم سے لے کر, آپ لیپ ٹاپ اسکیم سے لے کر, آپ کسان کارڈ سے لے کر, جو معذور لوگ ہیں ڈسیبل ہیں ان کے کارڈ سے لے کر, آپ عام عوام تک جو ہے وہ رسائی جو ہے. آپ کو میں کون کون سے پروجیکٹ گنواؤں جس پہ میں آپ سے تمام پروجیکٹ پہ بات کروں گا. میڈم شمائلہ رانا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شمائلہ رانا سے, جو کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے منقطع کیا تھا. اچھا میم, آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی کا بتا رہے تھا, چلیں ایک بات یہ بھی بتا دیں, آپ نے بطور چیف منسٹر شہباز شریف کا بھی دور دیکھا, اب بطور چیف منسٹر آپ میڈم مریم کا بھی دور دیکھ رہی ہیں. ایک جہاں دیدہ سیاستدان کی حیثیت سے بتائیے گا کہ دونوں میں سے کون سا دور بہتر تھا اور دونوں میں سے سپیڈ کس کی تیز ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ جو شہباز سپیڈ تھی اس کے اوپر, اور انہوں نے میں نے اس لیے سپیڈ پہ ذرا میرٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے انشور کیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ جو مریم بی بی ہیں ان کا جو دور ہے وہ چونکہ ہر دور کی ایک اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے نا, اور ان کا جو دور ہے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا مانیٹر ہو رہا ہے, اور اس کو بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ بھی کریں کیونکہ وہ ایک خاتون ہیں. تو شاید کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ مریم بی بی شاید اس طرح سے لے کر بڑے فیصلے کیسے کریں گی, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے. انہوں نے آپ کے کرائم کنٹرول جو ایجنسی قائم کی, وہ کوئی چھوٹا جو تھا ان کا, بسنت کے اوپر جو انہوں نے اتنا دلیرانہ موقف لیا, اور الحمدللہ کوئی ایک بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے نقصانات خدا نہ خواستہ سامنے نہیں آئے, بلکہ پی ٹی آئی کے جو ناقدین ہیں ہمارے, وہ بھی انہوں نے سب سے زیادہ انجوائے انہوں نے کیا. اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اور وہ اپنے جو تہوار ہیں اور اپنی جو فیسٹیوٹی ہے اور اپنی جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ناقدین پہ بھی ہم بات کریں گے, ذرا اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال پہ. یہ جو ایک جنگ کا ماحول, پاک افغان جنگ شروع ہو گئی ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے پاک افغان جو جنگ ہے اصل میں ہماری جنگ افغانستان کے خلاف نہیں ہے, یہ میں بڑے باوثوق اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پروگرام میں بتا رہی ہوں. ہماری افغان عوام کے ساتھ جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ ہے تو ان کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں, اور وہ افغان عوام نہیں ہے, وہ افغانستان میں چند لوگوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے افغانستان کی عوام کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے. اور وہ اس وقت پراکسی وار جو ہے وہ بھارت کی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور پیچھے سے جو فنڈنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا دشمن بھارت ہے, اور بھارت کا دوست اسرائیل ہے, اور وہ جو نیکسس ہے نا ان کا, وہ اس کی جو جنگ ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اپنی جگہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہا ہے. کیا بھارت کی جو پٹائی پاکستان نے کی تھی
اس سے بھارت نے سبق نہیں سیکھا کہ اب افغانستان کو اس نے آگے کر دیا؟ اصل میں سمجھتی ہوں کہ بھارت جو ہے اپنے آپ کو طاقت میں، آئی ٹی میں، اکانومی میں، ہر طرح سے اپنے آپ کو آگے سمجھتا ہے اور ہے بھی. اس کو جو ناکو ناک ہم نے چنے چبوائے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب کی پیشہ ورانہ حکمت عملی الحمدللہ، تمام فورسز کی جو ہے وہ حکمت عملی اور حکومت کا لائزون کس ایک پیج پہ ہونا اس میں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے ان کا ایک پیج پہ ہونا، اس سے دشمن کو بھی پیغام گیا کہ مشکل وقت میں یہ سب الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو اس کی طرف آتے ہیں، جو بھارت کی پراکسی وار تھی، وہ اپنی دشمنی، اپنی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنا کڑ نکالنا، ذاتی بغض نکالنا، اب وہ در در ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ ایسا طاقتور ہم ڈھونڈیں کہ فرانس کے جہاز تو ان کے ویسے ہی بیٹھ گئے. اب وہ میرا خیال ہے کسی اور طرف نکل آئے ہیں کہ شاید پاکستان کو جو ہے ہم جو چت کرنے کی کوشش کریں، لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہے. پاکستان میں ایک طویل عرصہ میڈم ہم نے افغانستان سے جو مہاجرین آئے تھے ان کی خدمت کی، ان کو اپنے پاس رکھا. جی، اس کے باوجود ان کا یہ سٹیپ کسی طور پہ قابل قبول؟ دیکھیے افغان مہاجرین جو تھے ان کی ہم نے مور دین 40 ایئرس سے 45 مور دین 45 ایئرس اس میں ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو اپنا ملک دیا اور یہاں پہ کاروبار دیے. اور بہت سے افغانی ہیں جو یہاں پہ ارب پتی ہیں جنہوں نے پاکستان سے ہی پیسہ بنایا. آج وہ یہ احسانات جو ہیں اپنے اس کو پس پش ڈال کر انہوں نے پاکستان کے خلاف جو اپنی سرزمین جو ہے وہ پیش کی ہے، اور ایسے طالبان، افغان رجیم، ایسے طالبان جنہوں نے افغانستان کے عوام کا بھی جینا دو بھر کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ لوگ حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں خواتین کے وہاں پہ کیا حالات ہیں، خواتین کو کس بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے. وہاں پہ آپ ایجوکیشن لینے کے لیے اگر کوئی عورت سوچ لے تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آواز دبا دی جاتی ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو آپ خود تو اپنے ملک کو ٹھیک کر دیں، دوسرے ملک کو تباہ کرنے کے چکر میں پہلے تباہی اپنی گھر سے ختم کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کو جو الحمدللہ اس وقت تک جو پاک فوج کی جو کارروائی ہے اور ہمارے پیشہ ورانہ مہارت ہے، اس میں ان کو بہت بہترین سبق مل چکا ہے. ان کی کتنی ٹھکانے جو ہیں ان کو پاک فوج نے اور الحمدللہ تمام فورسز نے، پاک فضائیہ نے اس کو ہٹ کیا ہے. اور ان کی جو میں کہتی ہوں کہ ایک جو پاور ہوتی ہے نا، پاور ہب، ہم نے اس پہ اٹیک کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے تو پاکستان کمزور نہیں ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے. یقیناً پاکستان زندہ باد ہے اور یہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اس صورتحال میں شمائلہ رانا کیا پیغام دیں گی خواتین کو؟ دیکھیے خواتین جو ہیں ان کے اندر کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہے، بالکل نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پاک فضائیہ کی جو خاتون جو آپریشن میں حصہ لیا وہ بھی تو خاتون تھی نا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اور عورت تو ویسے ہی بڑی سٹرونگ پیدا کی گئی ہے نا. ویسے ہم کہتے ہیں صنف نازک ہے، یقین مانیں مردوں سے زیادہ ایکٹیو رول جو ہے وہ خواتین پلے کرتی ہیں. آپ ایوان کی کارروائی لے لیں، آپ جو ہے وہ کوئی میدان لیں، جنگ کا میدان لے لیں، آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ کو خواتین ڈائنامک رول پلے کرتی نظر آئیں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس انسان کو تلاش کریں کہ جس پرپس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اندر کے انسان کو پہچان کر اور طاقت کے ساتھ. اور مشکل میں آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اور مشکل کو فیس کرنا ہے آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، حوصلہ دلیری کے ساتھ. ممبر نیشنل اسمبلی شمائلہ رانا اس وقت اسمبلی میں کون سا رول پلے کر رہی ہیں؟ جی میں اس وقت جو ہوں ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو واٹر ریسورس مینجمنٹ پاور کی جو ہے وہ کمیٹی ہے، اس کے ساتھ میں لا اینڈ جسٹس کی ممبر ہوں، اور ساتھ میں چائلڈ کوکس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، وومن کوکس کے اوپر کام کر رہے ہیں.
اور ہم سب مشترکہ یہ کاوشوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ہر ممبر اپنا انپٹ دے رہا ہے، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اس کے لیے میں کام کر رہی ہوں، اور ذاتی حیثیت میں قیدی خواتین کے لیے کام کرتی ہوں، اور جوینائل چھوٹے بچے جو ایک ہوتے ہیں۔ سوشل یوتھ کا بھی آپ کے پاس کو پورٹ فولیو، وہ کیا ہے؟ جی وہ ہماری جماعت کا ہے، وہ سرکاری نہیں ہے، وہ یوتھ ونگ میڈیا ٹیم، یوتھ میڈیا ٹیم YMT کی میں پنجاب کی پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اس میں ہمارے ساتھ پنجاب کی جو یوتھ ہے وہ انگیج ہے، اس میں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو ہمارا بیانیہ لے کر چلتے ہیں، اور والنٹیئرز ہیں۔ ہماری کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے ناقدین کو یا اوپوننٹ کو گالیاں دلواتے ہیں 25 ہزار۔ ایک شمائلہ رانا اتنے سارے کام کیسے مینج کرتے؟ ابھی تو آپ کو کام ہی نہیں بتایا میں نے۔ چلے میرے بتا تو دیں لائف پہلے۔ کے بہت زیادہ، میں جو ہوں وہ ایک بطور وکیل بھی پروفیشنل اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی دیتی ہوں، سر انجام دیتی ہوں۔ اچھا، آج تو آپ کے لیگل الیکشن بھی ایڈوائزر ہیں۔ بھی ہوں جی، میں اسی لیے میں نے کہا آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، لیگل ایڈوائزر بھی یہیں سے نکل کے میں انشاءاللہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاؤں گی۔ لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، اپنی والدہ کی ٹیک کیئر بھی کرتی ہوں، اس کے بعد پھر اپنا سوشل میڈیا جو ہے اس کو دیکھتی ہوں، اور میں اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں، حلقے کے لوگ ہیں، اور جہاں جہاں سے جو بھی لوگ ہیں ان کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر کسی کی میرے کان میں کوئی بات آ گئی ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہتی ہوں، کھڑی رہتی ہوں۔ کہ ان سب چیزوں کو خاص طور پہ میں علاج معالجے کے اوپر میرا دوسرا سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہوتا۔ میں جتنی بھی بیزی ہوں، اگر مجھے یہ معلوم پڑ جائے کہ کوئی بیمار ہے اور اس کو میری ضرورت ہے تو الحمدللہ میں بہت زیادہ اوپن ہارٹ سرجریز جو ہیں وہ میں نے بہت کروائی ہیں، اور اللہ کا خاص کیسے کرم ہے۔ مینج کرتی ہیں ان سب چیزوں کو آپ، ان تمام پورٹ فولیوز کو، پھر پرائیویٹ کاموں کو، پرسنل ایکٹیویٹیز کو؟ 24 گھنٹے ہیں، اس میں سونا بھی ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، تو کس طرح؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر نا جو جتنا زیادہ آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں، جتنی زیادہ آپ وہ ڈائنامک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نا کچھ لوگوں کو ایکسیپشنل بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ وہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت ہی نہ کر سکے، یہ قرآن میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے اوپر یہ چیزیں لے کر آتے ہیں جس پہ انہوں نے اتنی ہمت دی ہوتی ہے، جن کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کی وفاق میں اور پنجاب میں کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں، اور بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پاکستان کا جو عالمی سطح کے اوپر اور سفارتی سطح کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ بنیان المرصوص کے بعد خاص طور پہ ہماری پوزیشن بہت سٹرونگ ہوئی ہے امنگز دا انٹرنیشنل کمیونٹی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے ہوئے، اور سعودیہ نے آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کبھی کہ آگے قطر اور یہ چیزیں جو ہیں آگے تک ایکسپینڈ ہوں گی۔ اور آج آپ کی سینگ ہے، آپ کے پوچھ کر آپ سے غازہ کا جو پیس بورڈ بنا اور غازہ کے اوپر جو 20 نکاتی ایجنڈا بنا تھا، اس کے اندر آپ کو پاکستان کو انہوں نے مطلب ایز اے ان کی سے جو تھی ہماری، اس پہ ڈرافٹنگ جو تھی وہ ہم نے دیکھی، اور پاکستان ہمیں تھوڑا سا کرٹیسائز بھی، تنقید بھی کی گئی کہ جی یہ کیا آپ لوگوں نے خدا نخواستہ کہ فلسطین کے خلاف کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ غازہ کے اندر جنگ بندی، فوری جنگ بندی، خوراک کی فراہمی، علاج کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی، اور فوری طور پہ جو خون کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ فلسطین جو ہے اس کی آزاد حیثیت ہوگی، وہ ایک اپنی مکمل ریاست کے طور پر جو ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس پہ غازہ کے لوگوں کے لیے خدا نخواستہ اس حوالے سے تو گزشتہ دنوں بڑی تنقید، بڑے جلسے، بڑے بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئے تھے کہ جی مسلم لیگ نون نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نہیں، اس کی ایک بیسک ریزن یہ تھی کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس وقت غازہ کے وہ 20 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ جب بن رہا تھا تو اس میں ملیشیا نے، قطر نے، سعودی عرب نے اور گلف کے جو ممالک ہیں، اسلامک جو کنٹریز ہیں،
ہماری، اس میں انہوں نے ان کی ود کنسنٹ کے ساتھ وہ یہ کہا گیا کہ فوری طور پہ جو ہے، دیکھیں ایک ہے کہ اس کی فلسطین کو آزاد کروانا، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آزاد بھی کریں گے انشاءاللہ، کروائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو فوری جنگ بندی ہے اس میں کام کرنا چاہیے۔ اور واقعی دیکھیں ایک ذی شعور بندہ ہے، خون کی نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کے وہاں پہ خواتین ٹراماٹائزڈ ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ کی جو ایک اسرائیلی پٹی سے آگے جو ہے وہ خوراک جانے ہی نہیں دیتے۔ تو ایسے حالات کے اندر آپ فوری طور پہ جنگ بندی کی بات کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کو کبھی بھی پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ تسلیم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میڈم شمالہ رانا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میڈم شمالہ رانا سے۔ اچھا میڈم، اتنے اچھے کام آپ نے مجھے گنوا دیے حکومت کے، اس کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے شور مچا ہوا ہے کہ لٹ کے کھا گئے، کرپشن، ناقص کارکردگی، مارے گئے، لٹے گئے، یہ کیا ہے؟ آپ سچ بول رہی ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ ویسے ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ صحیح طرح سے نبھا ہی نہیں رہے، پہلی بات۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے ہمارے پہ تنقید کرنا، اور یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی۔ ان کا ایک ایجنڈا ہے، اگر ان سے کوئی ملک کے اندر دہشت گردی کے اوپر بات کریں تو وہ کہتے ہیں خان کو رہا کرو۔ ان سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کا تجارت کا فروغ ہونے لگا ہے، یا کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے، تو آپ مل کر آپ پاکستان کے لیے کام کریں، وہ کہتے ہیں خان کو رہا کریں۔ اس کے بعد پھر اگر ان سے کوئی بھی جو سیاسی صورتحال کے اوپر یا عوامی فلاح کے اوپر بات کریں تو وہ یہی کہیں گے نہیں جی خان کو رہا کریں۔ تو آپ کر دیں اب ان کا اصل میں خان صاحب کو رہا جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، خان صاحب کو رہا جو ہے یا سزا جو ہے وہ ہم نے نہیں دی، اس قانون نے، اس آئین نے، ریاست کے جو ایک قانون ہے، اور یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں، اسی نے ہی ان کو سزا دی ہے، اور ان کو جزا بھی یہیں سے ہی ملنی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ماضی میں ہم نے میاں نواز شریف کے اوپر الزامات آئے، اور ہماری حکومت کے اوپر شب خون مارے گئے، اور یہ 97 والا جو ہمارا اقتدار تھا، پیریڈ تھا، اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، پھر اگلا دیکھ لیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے کے اوپر جو ہے ان کو نکال دیا گیا۔ یہاں پہ لوگوں کے اوپر پیسے لینے کے اوپر نکالتے ہیں۔ میں الحمدللہ فخر سے کہتی ہوں کہ میں اس قائد کی جانثار ساتھی ہوں، کارکن ہوں، ایک ورکر ہوں، جنہوں نے پیسے نہ لینے کے اوپر اپنا اقتدار کھو دیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، اور کہتے ہیں خان اس قانون کے اندر کہتے ہیں کہ اڈیالہ کا قیدی جو ہے وہ بڑی قسمت پرسی کی حالت میں آنکھ ضائع ہو رہی ہے یا خراب ہو گئی ہے۔ وہ نا پی ٹی آئی کے اندر اتنے زیادہ رومز ہیں، اتنے دڑے ہیں کہ وہ معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو شاید یہ شوق ہے یا ان کی اندر کی خواہش ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، ان کی آنکھ ضائع ہو جائے، تاکہ ان لوگوں کو موقع مل جائے آگے آنے کا۔ اگر دیکھیں علیمہ باجی کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، سلمان اکرم راجہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بیرسٹر گور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے گنڈا پور جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر رہی صحیح کثر جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا، وہ اڈیالہ کے باہر دری بچھا کے بیٹھ جانا، احتجاج کرنا، کیا یہ چیزیں قابل قبول ہیں؟ دیکھیں اگر وہ اڈیالہ کے باہر نہ بیٹھتے تو اس وقت کے پی کے کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی۔ اگر وہ اڈیالہ کے باہر اپنا کام چھوڑ کر یہاں پہ نہ بیٹھتے تو آج کے پی کے میں ایجوکیشن ریٹ بہتر ہوتا، یونیورسٹیز بند نہ ہو رہی ہوتی، ادارے خساروں میں نہ جا رہے ہوتے، اور آج یہ جو ہمیں جو دہشت گردی کی جو لہر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے ہمارے پاک فوج کے جوان دے رہے ہیں، تو شاید یہ موقع نہ آتا اگر وہ اپنی تمام تر توجہ اپنی صوبے کی عوام کے اوپر لگا دے۔ سیاست میں اگریسو تنقید یا اگریسو پن کب سے دیکھا آپ نے؟ سچ پوچھیں تو جو پہلے 90s کی پالیٹکس تھی، جس طرح ہم نے پڑھا 80s کی پالیٹکس تھی، اور میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کی والدہ
نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیاست میں گزارا، آپ کو بھی ایک بہترین کوالٹی ٹائم آپ کا ہے سیاست میں، تو ان چیزوں یہ چیزیں پہلے بھی تھیں کہ یہ اب ہیں؟ نہیں، اگریسو پالیٹکس جو ہے، طوفان بدتمیزی، گالی بریگیڈ جو ہے، وہ معذرت کے ساتھ خان صاحب پی ٹی آئی کی جو متعارف کردہ جو ایک تحفہ ہے، اور انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں اور لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بدنام کرنے میں اور اس کے اوپر اپنا ایک خاص جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ معیشت بگڑی ٹھیک ہو جائے گی، دہشت گردی پہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن جو ہماری جو نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف لگا دیا ہے نا، جو بدتمیزی اور ادب سے آری معاشرہ جو آپ نے پروان چڑھایا ہے، اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جاتے ہوئے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہوئے وہ تو کہتے تھوڑا ہیں ٹائم یہ لگے گا۔ آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، نہیں، اظہار رائے کی آزادی یہ ہے نا کہ میں اپنی سوچ جو ہے وہ بیان کروں۔ میری آزادی رائے یہ نہیں کہتی کہ میں اگلے کے چادریں اچھالنا شروع کر دوں، میں اگلے کے جو ہے وہ ان کو نوچنا شروع کر دوں، کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دوں اپنے الفاظ سے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ آزادی رائے جو ہے، جو آئین آپ کو آزادی دیتا ہے، وہ آپ کی ایک ذاتی رائے ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ چادریں اور پگڑیاں اچھالیں، آپ لوگوں کو گالیاں دیں، آپ اپنی ایک پیڈ کانٹینٹ کے تھرو جن کو آپ 25-25 ہزار روپیہ پے کرتے ہیں اور وہ آ کے طوفان بدتمیزی شروع کریں۔ یہ ایک جو میں نے اگریسو اور بدتمیزی کی پالیٹکس ہے وہ میں نے اسی راہ میں دیکھی۔ کہتے ہیں جی وفاق کے حالات خراب ہیں، پنجاب میں ناگفتہ بے حالات ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ بتائیں کے پی کے کیا حالات ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ وہ کے پی کے والے تو وہاں پہ دودھ اور شہر کی جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی وفاق کے حالات خراب ہیں یا پنجاب کے۔ پنجاب اور وفاق کو تو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ آپ کے جو پروجیکٹ ہیں، جب ان کا کہیں پہ اچھی سطح پہ تذکرہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، پنجاب کی عوام کی تو مقدمہ لڑنے کے لیے الحمدللہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور آج دوسرے صوبوں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کاش مریم نواز ہماری جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتی ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، ہاں عوام کیا کہہ رہی ہے، اٹس میٹر اے لاٹ۔ اچھا، آنے والے الیکشن اور میں عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نام لے رہی ہے۔ آنے والے الیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ وفاق اور پنجاب کے بعد، چلیں وفاق کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پنجاب کے بعد آپ کس کس صوبے میں نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں اور کس بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو آئندہ الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی، ویسے تو سیاست میں کوئی بھی بات قبل از وقت ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت میں گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہی ہوں، جتنا لوگوں کا چینج آیا ہے، جو لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر، مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کبھی امید ہے کہ ہم تمام صوبوں میں اپنی حکومت قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے نا، جو ہماری بیس لائن ہے، جو ہماری پرائرٹی لسٹ میں شامل ہے، وہ عوام کی فلاح ہے۔ وہ چاہے کے پی کے لوگ ہوں، وہ جو بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، ہمارے لیے ایک ہی۔ کیا سمجھ رہے سندھ گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی؟ سندھ حکومت کے پی کے سے بہرحال بہتر کام کر رہی ہے۔ اگر وہ کے پی کے سے بہتر کام کر رہے تو وہ آپ کو اپنا صوبے میں کامیاب ہونے دیں گے؟ بات یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم یا وہ نہ کریں، یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں۔ کے پی کے میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کی تنقید تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کا آپ کے ساتھ الحاق بھی ہے، یہ بڑی تنقید کرتی ہیں، کہتے ہیں جی پنجاب بھی جو ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بڑی میچور جماعت ہے، اچھا، اور تنقید ہونی چاہیے۔ تنقید جمہوریت کا حسن ہے، اور وہ صرف تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کی تنقید نہیں ہے کہ وہ کنٹینر لا کے باہر کھڑے کر دیں، گالیاں نکالنی شروع کر دیں اور وہ کہیں کہ جی ہم وفاق کو چلنے نہیں دیں گے، جی پارلیمان کو کام نہیں کرنے دیں گے، اور بندے لا کے ہم باہر بٹھا دیں گے، غلیلیں، پیٹرول بم اور ایندھن اور فلانا، یہ وہ یہ والی بات نہیں کرتے، وہ انتشار کی بات نہیں کرتے۔ اگر کہیں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی چیز کو ہائی لائٹ کرنے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو شاید وہ یہ اپنا رول ضرور وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ پنجاب سے بہت آگے ہے کارکردگی میں بھی اور ترقیاتی منصوبوں میں بھی۔ شمائلہ رانا کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی
کیونکہ آپ صوبے کی نمائندہ نہیں ہیں، اب آپ وفاق کی ہیں۔ نہیں، میں تو پاکستان کی نمائندہ ہوں، وفاق کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی نمائندہ ہوں، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کو ابھی تک کسی نے بیٹ نہیں کیا الحمدللہ۔ پنجاب کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں، جو عوام کے لیے جو سہولیات جو ہے اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، وہ ابھی تک کوئی صوبہ بیٹ نہیں کر سکا اس کو۔ سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے جس نے ایک پوری نسل کو اپنے آگے لگا دیا ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے کیا سمجھتی ہیں کہ یہ نسل کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو ادب سے عاری معاشرہ کی تشکیل دی گئی ہے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کو یہ ترغیب دی گئی کہ آپ نے بدتمیزی کے ساتھ اپنا حق چھیننا ہے، آپ نے اپنا اگلے کو گالی دے کے اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو آپ دھمکی کی سیاست کریں۔ تو گولی، دھمکی اور گالی کی جو سیاست ہے اس سے نکالنے کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہماری یوتھ کو۔ الحمدللہ یوتھ کافی حد تک مریم نواز شریف صاحبہ سے اٹیچڈ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو کتنا ٹائم چاہیے ان بگڑے ہوئے بچوں کو راہ راست، میں بچہ ہی کہوں گا، ہمارے تو بچے ہیں یہ۔ بالکل، دیکھیں ان کا ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے، اور اب سانیہ 9 مئی کے بعد بہت حد تک جو ہے وہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کا اصل چہرہ پہچان گئے ہیں، کیونکہ نوجوان ریاست کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو سانیہ 9 مئی ہے اس کے بعد ان کے ووٹ بینک میں بہت اثر پڑا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈفرنس آ گیا ہے۔ ان کی جو احتجاجی کالز ہیں اس کے اوپر بھی عوام نے لبیک نہیں کہا، وہ بھی ناکام ہوئی ہیں بڑی بری طرح۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کو شعور ہے، آپ کتنی دیر تک اپنا جھوٹ کا چورن بیچ سکتے ہیں، آخر کسی دن سچ نے اپنا راستہ تو لینا موجودہ ہوتا ہے۔ ملکی سیاست کی جو صورتحال چل رہی ہے، چوں چوں کا مربع نظر آ رہا ہے ہمیں، اس میں بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس میں کمی ہونی چاہیے، اور سیاسی درجہ حرارت میں جب کمی ہوتی ہے تو آپ کی جو عوامی فلاح کے کام ہوتے ہیں اس کی وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو یہ اختیار ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاست کرے، اور کبھی بھی مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی، کبھی بھی مسلم لیگ نون نے نہیں چاہا کہ کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ آپ ان کے گلا بند کر دیں، حالانکہ ہمارا گلا بند کرنے کی کوشش کی خان صاحب کے دور میں مریم نواز شریف کی جو سپیچ تھی وہ نشر نہیں کرنے دیتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہماری، تو مطلب انہوں نے ہر وہ ظلم کیا، لیکن آج ہم نے ان کو وہی سہولیات دی ہیں جو کہ امریکہ میں جا کے عمران خان کہتے تھے کہ اوے نواز شریف میں تمہارا ٹی وی بند کر دوں گا، میں تمہاری اخبار بند کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، لیکن جب میاں صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا اور خان صاحب بیہائنڈ دا بار تھے، میاں نواز شریف نے کہا کہ خان صاحب کو وہی سہولیات دیں اور جو وہ چاہتے ہیں ان کو سہولیات اندر فراہم کریں، ان کے ساتھ بالکل کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوتی لیڈرشپ، یہ ہوتا ہے ویژن، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ناقدین کو جو ہے وہ برا وقت آئے تو انہیں کہیں کہ جی ہم آپ کو ٹانگ دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا ہماری جب ماں جو بیگم کلثوم صاحبہ تھیں جس وقت وہ ہاسپٹلائز تھیں تو یہ ان کے لوگ جا کے ان کا تمسخر اڑاتے تھے، ہاسپٹل کے باہر چیک کرتے تھے کہ کیا آیا واقعی یہ بیمار ہے کہ نہیں، یا کوئی اس طرح کی کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، مطلب کہ ان کو یقین دلانے کے لیے بندے کو مرنا پڑتا ہے۔ اچھا میم، کیا اپنے پیغام میں کہیں گی آپ خواتین کو کہ وہ کیا کردار ادا کریں ملک کی بہتری کے لیے؟ ہر خاتون اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں، اور اجتماعیت کی طرف اجتماعی سوچ ہونی چاہیے، ہماری انفرادی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنے گھر کو ہی جو ہے وہ دیکھتے رہیں۔ آپ نے اپنی ڈسٹرکٹ سے، اپنی گلی محلے سے نکل کر ڈسٹرکٹ سے، ڈویژن سے، پھر اپنے صوبے میں، پھر اپنے ملک میں اپنا اپنا رول ادا کریں، اپنے اپنے شعبوں میں جو جہاں جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنی جو ہے اداروں کے ساتھ لائل ہوں، اپنی جو اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں
وہ بڑا ڈائنامک رول پلے بھی کر رہی ہیں اور اپنے اندر کے انسان کو بس پہچانیں. آپ میں بڑی زیادہ پوٹینشیل ہے, آپ کیپیبل ہیں, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں, بس آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. باتیں سنی آپ نے ممبر نیشنل اسمبلی محترمہ شمالہ رائنا کی. ایک چھوٹا سا پیغام. پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد ہی رہے گا. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.